تو میرا سوال ہے کہ اکثر غیر احمدی دوست یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے انگریز کو اپنی کتابوں میں محسن کہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ انگریز نے بر صغیر سے سب کچھ لوٹ لیا، حتیٰ کہ کوہ نور ہیرا بھی لوٹ کے لے گیا۔ اچھا، تو اس سلسلے میں پھر محسن کیوں کہا ہے یہ نہیں پوچھا؟ وہ یہی سوال کرتے ہیں کہ انہوں نے کیوں آپ نے بتایا کیوں نہیں ان کو؟ محسن یوں کہا ہے کہ ہندوستان میں ایک حال تھا ایسا، خاص طور پر پنجاب میں، جبکہ مسلمانوں کے لیے وہ ایک تنور تپایا ہوا تھا، کوئی ان کا پرسان حال نہیں تھا، اذانیں ان کی بند، مسجدیں ان کی ویران کر دی گئیں، ان کو ایسا ذلیل و رسوا کر دیا سکھ حکومت نے، جو لٹیرے مختلف خاندان تھے، ان کی جب باری آتی تھی طاقت کی تو مسلمانوں کو صفایا کر دیتے تھے، بالکل بے حیثیت، جو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ انگریز جب آیا ہے پنجاب میں تو اس کا یہ احسان ہے کہ ہمیں خدا کی عبادتوں کے لیے آزاد چھوڑ دیا، یہ احسان ہے کہ نہیں؟ اس لیے جو احسان ہے اس کو ماننا چاہیے، اس سے جو دوسری زیادتیاں وہ منف ختم تو نہیں ہو جایا کرتی۔ پھر آپ نے انصاف کی تعریف فرمائی ہے کہ یہاں اس انگریز قوم نے دوسری خوبی یہ دکھائی کہ جو حکومت کی ہے انصاف کے ساتھ کی ہے، ہر فرقے کے درمیان، ہر مذہب، قوم، ہر رنگ کے درمیان انصاف سے فیصلے کیے ہیں۔ یہ دو تعریفیں ہیں جو حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمائی ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت مسیح علیہ السلام نے انگریزوں کے مذہب کی وہ برائیاں بیان کی ہیں کہ کبھی ہندوستان میں، سارے ہندوستان میں مولویوں نے مل کر وہ برائیاں نہیں بیان کی تھیں، کہ خدا کے شریک بنانے والے، بندے کو خدا بنا لینے والے، دجال، وہ کانا دجال جس کی پیشگوئی کی گئی تھی، وہ قوم جس نے دنیا میں سب سے بڑے فتنے بچانے تھے، یہ وہ لوگ ہیں۔ وہ نہیں ان کو دکھائی دیتا کہ ایک خوش آمدی یہ کیا کرتا ہے، ایک حق پرست ہے جو بات کر رہا ہے، جہاں سچ ہے وہاں سچی تعریف ہر احسان مند کے لیے لازم ہے کہ وہ کرے، جہاں ظلم اور فساد اور زیادتی ہے وہاں بہادری کا تقاضا ہے کہ سلطنت کی عظمت کی کوئی پرواہ نہ کرے، اور جو حق ہے وہ خدا کے نام پر کھلا بیان کرے۔ یہ دو باتیں بیک وقت ہیں جو مسیح علیہ السلام کے کردار کو ظاہر کرتی ہیں۔ سمجھ گئے؟ شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا تعلق گوجرا سے ہے اور اس کے نزدیک چک ہے 400 سے دین دھیر ہو گئی، اور ہمارے گاؤں میں ایک محمد اصغر خیالی کا نیا ہی اس نے مذہب کا کہہ رہا کہ میرا نیا مذہب ہے۔ اچھا، اور وہ ہمیں سوال کرتا ہے کہ قرآن کریم میں لکھا ہے کہ شاید میں اس طرح نام پیش کروں جس طرح وہ سوال کرتا ہے، تو قرآن کریم میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کا نام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مذہب کا نام مسلمان رکھا ہے۔ جب مسلمان رکھا تو آپ نے اب ایک نیا نام رکھ لیا ہے اپنے جماعت کا، احمدی۔ اس نے کیا رکھا ہے اپنے مذہب کا نام؟ وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں کوئی اور کان انا پکا ہے انساس میں کہتا وہاں میرا پیر رہتا ہے، اسی کا میرا مذہب ہے۔ آپ یہ بتائیں آپ کا کیا نام ہے؟ نہیں میں آپ مسلمان نہیں ہیں؟ مسلمان ہے۔ تو مسلمان کیوں نہیں کہا آپ نے اپنے آپ کو؟ ہم نے تو اس کو کہا کہ ہم نے نہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، اللہ نے نام مسلمان رکھا آپ کا؟ ہیں؟ ہاں جی، ہاں ابھی آپ نے بتایا ہے، تو میں نے آپ کا نام پوچھا، آپ نے کہا نہیں محمد، اس سے آپ اس کا نام پوچھ لیں صرف، بس ہم نے تو میری بات تو سن لو۔ اب کبھی ملاقات ہو یا پیغام بھیج کے اس سے کہنا جناب آپ کا نام کیا ہے، تو بتانا کیا بتاتا ہے، جو نام بتائے گا کو۔ ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ تمہارا نام اللہ نے مسلمان رکھا ہے، اب تم کوئی اور نام بتا رہے ہو۔ تو قرآن کریم نے اس کی تشریح خود فرما دی ہے کہ ہم نے تمہیں فرقوں، قوموں میں تقسیم اس لیے کیا ہے لتعارفوا، کہ تم ایک دوسرے کا تعارف حاصل کرو۔ تو اسلام یا مسلمان ایک عمومی نام ہے، اس کے اندر تشخص کے لیے، یہ پہچاننے کے لیے کہ کوئی کس قسم کے خیال رکھتا ہے، دوسرے ٹائٹل لگانے پڑتے ہیں۔ اب ہر شخص کو آپ مسلمان کہیں، اور اس کے اندر وہ بھی ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب مانتے ہیں، وہ بھی ہیں جو حضرت خلیفۃ المسیح، حضرت خلیفۃ الرسول اول حضرت اقدس ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو،
मुनाफिकों का सरदार कहते हैं, और वो भी हैं जो उन सरदार कहने वालों को अव्वल दर्जे का पक्का काफिर और गैर मुस्लिम करार देते हैं। ये है कि नहीं? तो जब सब मुसलमान कहलाएंगे, टाइटल एक हो जाएगा, अंदर से दुकानों की सौदे सब अलग अलग रहेंगे। तो साथ सब टाइटल क्यों नहीं लगाते कि हमारी दुकान पे ये चीज बिकती है, हमारी दुकान पे ये चीज बिकती है। एक सब टाइटल से फौरन तारुफ हो जाता है। तो जो दस्तूर खुदा ताला ने खुद कुरान में बयान फरमाया कि हो तुम एक ही बाप की औलाद हो, लेकिन हमने तुम्हारे तारुफ की खातिर तुम्हें कौमों फिरकों में बदल रख दिया, तो उनको कहो ये वजह है जो हम अहमदी कहलाते हैं, लेकिन अहमदी अकेला नहीं, अहमदी मुसलमान। हम जब भी तारुफ कराते हैं अहमदी मुसलमान कहते हैं, ताकि तुम्हें पता लग जाए कि हम वो मुसलमान हैं जिन्होंने इमाम महदी को कबूल कर लिया है, और तुम वो मुसलमान हो जिन्होंने उसको कबूल नहीं किया। इसमें कौन सी तकलीफ है? ठीक है, वो पक्का अन्ना लगता है आदमी इसको कुछ दिखाई नहीं देता। पक्का अन्ना में पीर माना है ना उसने। हाँ जी, वहाँ कहता है वहाँ, हाँ, उसको पक्का अन्ना पंजाबी में